سر یہ بتائے کیا قرآن و حدیث نے عید میلاد النبی منانے سے روکا یا پھر مفتی طارق مسعود جیسے مفتی مولوی مسلمانوں کو عید میلاد النبی منانے سے روکتے جیسے میلاد النبی منانا قرآن و حدیث کے خلاف ہو؟ دیکھو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے نا، وہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اگر ہم بہت پہلے جائیں، 100 150 سال پہلے بھی دیکھیں تو مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں میلاد النبی بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا تھا، اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ صرف جو ہے آج کل جو اگر سعودی عرب میں یہ سب ہے، سرکاری طور پہ نہیں منایا جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ابھی 100 150 سال پہلے وجود میں آئی، اور کیا نام ہے، یہ وہ حکومت تھی جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والی تھی۔ اس لیے کیا نام ہے، اب سعودی عرب میں اس شان و عظمت سے نہیں منایا جاتا، بہرحال منایا اب بھی جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ 12 ربیع الاول کے دن مدینہ منورہ میں کس قدر ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا۔ کہتے ہیں حج سے زیادہ لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اور وہاں پر میلاد النبی مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور کیا نام ہے، جلوس نکالتے ہیں مدینہ منورہ کے احاطے میں۔ تو یہ تو آج کل یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو چاہے اس میں دیکھ لے۔ اب رہا یہ سوال کہ میلاد النبی آج کے دور میں بھی، میلاد النبی جو ہے بڑی شان و عظمت سے 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ جس کا دل چاہے سوشل میڈیا دیکھ لے۔ دنیا میں 57 کنٹریز ہیں۔ کتنے کنٹریز ہیں؟ 57، 57 اسلامی ملک ہیں۔ جو اسلامی ملک سے 50 سے زیادہ اسلامی ملک ایسے ہیں جس میں یہ میلاد النبی سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اور وہاں پر چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں، کیا نام ہے، عید 12 ربیع الاول کو۔ اگر ایک آدھ ملک جس میں نہیں منایا جاتا، مناتے تو عوام اس میں بھی ہیں، اگر سرکاری سطح پر نہیں منایا جاتا تو اس کی وجہ ہے یا تو وہ لبرلز خیالات کے حامل ہیں، یا پھر امریکہ یا اسلام دشمن عناصر جو ہے اس پر غلبہ رکھتے ہیں، وہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ سعودی عرب میں جہاں تک تعلق ہے، تو سعودی عرب میں باقاعدہ وہ لوگ پاسپورٹ اور ویزا جاری کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو لوگ آتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور بڑی شان و شوکت سے میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ وہ لوگ تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا، یہ پارٹ آف عمرہ نہیں ہے، یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ عمرے میں میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر لوگ خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جمع ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، حد سے بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے اس دن۔ وہاں وہ نعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، باقاعدہ اس احاطے میں جلوس بھی نکالتے ہیں، جلوس کی شکل دیتے ہیں اس کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میلاد النبی منایا جاتا ہے 57 اسلامک کنٹریز میں۔ اب رہا یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے منایا، بھائی صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، تم بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں منایا؟ صحابہ نے نہیں منایا، یا کوئی بھی جو کام ہے صحابہ کرام نے کیا، تو کیا تم اس کا جواب دے سکتے ہو کہ صحابہ کرام نے کب منایا کب نہیں منایا؟ کیا دن و تاریخ بتا سکتا ہے کوئی کہ صحابہ کرام نے کب کیا کام کیا؟ چلو اگر طارق مسعود کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں منایا تو بتا دے 11 ربیع الاول کو کیا کیا تھا، اور 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کیا کر رہے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی حدیث قرآن جو ہے نا ڈائری نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ 12 ربیع الاول کو یہ رسول اللہ نے یہ کیا، صحابہ کرام نے یہ کیا۔ یہ سب ڈائری نہیں ہے، اس میں وہ اعمال ہیں۔ اگر تم کہو کہ بخاری شریف میں نہیں ہے یا کہیں نہیں تمہیں ملا، تو بھائی کیا بخاری شریف نے جتنی حدیثیں تھیں امام بخاری کے پاس، کیا انہوں نے ساری حدیثیں اس کتاب میں لکھ دی ہیں؟ آدھے سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نہیں لکھی اس میں۔ اس طرح امام مسلم کی صحیح مسلم شریف ہے، اس میں بھی انہوں نے ساری حدیثیں تھوڑی لکھی ہیں، کچھ حدیثیں لکھی ہیں۔ اس طرح صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ تمام حدیثیں نہیں لکھ دی گئی۔ تو آپ یہ کس طریقے سے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام نے نہیں منایا؟ جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن حدیث میں اس سے ثابت کریں کہ میلاد النبی منایا کہ نہیں منایا جاتا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ میلاد النبی کی خوشیاں منائی جائیں۔ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ عید کے معنی ہے خوشی منانا،
تو میلاد النبی کی خوشیاں منانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث نے میلاد النبی منانے سے منع نہیں کیا، یہ صرف مفتی اور مولوی منع کرتے ہیں۔ رہا یہ کہ قرآن مجید میں خوشیاں منانے کے متعلق احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے کے متعلق کیا کیا حدیثیں اور کیا کیا آیتیں پائی جاتی ہیں، وہ اب ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔